بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، غزوہ بدر میں مکہ کا ایک سردار تھا عمیر بن وہب، اس کا بیٹا جو ہے وہ قید ہو گیا، اور یہ حضرات عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ دونوں مکہ کے اندر ایک حجرے کے اندر، یعنی اپنے گھر کے ایک حجرے کے اندر بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، اور وہ بڑا غم کا اظہار کر رہا تھا عمیر کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بدر کے اندر گیا تھا اور وہ قید ہو کر مدینہ منورہ میں حضور کی قید میں ہے، اور بہت غصے کا اظہار کر رہا تھا، اور کہتا ہے کاش کہ مجھے جو ہے اس بات کا موقع ملے تو میں جو ہے وہ جا کر اپنے بیٹے کو چھڑوا کے لے آؤں، اور جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر جو ہے وہ قتل کر دوں، میرا بس چلے تو صفوان بن امیہ نے کہا تو پھر تمہیں خوف کس بات کا ہے، تو تم یہ کام کر لو۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں میری اور اولاد ہے، میری بیوی ہے، بچے ہیں، میری اور ذمہ داریاں ہیں، اگر مجھے ان کی ذمہ داریوں کا خوف نہیں ہوتا کہ ان کو کون لک آفٹر کرے گا، تو میں کب کا جا کر محمد کو قتل کر دیتا۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ تم جا کر یہ کام کرو، میں تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے بچوں کو لک آفٹر کروں گا، ان کا خرچہ اٹھاؤں گا، ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کروں گا، میں ان کا ضامن ہوں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری ذمہ داری ہے، میں ان کو لک آفٹر کروں گا۔ اس نے اس سے عمیر بن وہب سے جو ہے وہ معاہدہ کر لیا اور ایک عہد کیا، اور اس وقت وہ دونوں تھے، ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ناظرین، عمیر جو ہے وہ تلوار نکال کر جو ہے وہ نکلا ہے، راتوں رات سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچا، اور کوشش کر کے چھپ چھپا کر اس نے کوشش کی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور جا کر ان کو قتل کر دے۔ تو ناظرین، جیسی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کی، پہنچ رہا تھا، تو ایک دم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی، اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لائے۔ تو حضور نے پوچھا عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ بس ویسے ہی آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، میرا بیٹا قید ہے، بس اس لیے آیا تھا کہ کوئی گزارش کر دوں، آپ اس کو معاف کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، کوئی فدیہ لے لیں، میں تو اس لیے آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمیر سچ سچ بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ اگر تم اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آئے تھے تو پھر یہ تلوار کیوں لٹکا کے آئے ہو، اور اتنے فوجی لباس کے اندر کیوں آئے ہو؟ تو عمیر نے ایک دم پریشان ہو گیا، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، حالانکہ نیت کر کے آئے تھے، وہ گفتگو پوری ہوئی تھی کہ حضور کو قتل کرنا ہے، لیکن اب جھوٹ بول رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کو کہا عمیر، تم نے اور صفوان بن امیہ نے مکہ کے اندر بیٹھ کر یہ مشورہ کیا، اور صفوان تمہارے بچوں کا ضامن بنا ہے، کفیل بنا ہے، اور تم مجھے جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے آئے ہو۔ ناظرین، عمیر جو ہے ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اور انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ بس اب تو میرا آخری دن آ گیا، اور اب مجھے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عمیر تم جو ہے تمہیں جاؤ، میں نے تمہیں جو ہے وہ معاف کیا۔ ناظرین، عمیر کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ جس شخص کو قتل کرنے کے لیے میں آیا، اور جس شخص نے جو ہے وہ میرے اور صفوان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، اور کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، وہ گفتگو ان تک کیسے پہنچی؟ تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ دو باتیں، ایک بات یہ کہ صفوان اور امیہ کے علاوہ، صفوان بن امیہ اور میرے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا، تو یہ بات کس نے ان کو بتائی؟ تو انہوں نے کہا کہ صفوان مکہ میں ہے اور میں یہاں ہوں، تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور دوسرا کہ انہوں نے جو میرے ساتھ شفقت کا معاملہ پیش کیا، کہ جو شخص ان کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا اور اس کو انہوں نے معاف کر دیا، اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تو اتنا بڑا یہ احسان تھا، اور یہ عفو اور کرم جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، حضرت عمیر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور کہا یا رسول اللہ میں واپس جاؤں گا، اور جا کر جو ہے وہ صفوان کو جا کے سمجھاؤں گا۔ تو جب واپس گئے ہیں تو صفوان بن امیہ کو پتہ چلا، وہ سمجھا بڑا خوش ہوا کہ یہ کوئی خبر لائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا۔ تو اس نے بہت غصہ کیا، اپنا دروازہ بند کر لیا، اور کہا تم یہ ہو، تم وہ ہو، برا بلا کہا۔ ناظرین، حالات بدلے، فتح مکہ ہو گیا۔ حضرت عمیر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صفوان بن امیہ جو ہے وہ امان چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ تو نہیں تھا کہ جہاں ملے قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے یہ بھی بہت اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا۔
تو اگر وہ اسلام لے آئے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو کہا یا رسول اللہ کوئی ضمانت، کوئی نشانی دے دیں تاکہ میں اس کو جا کر بتاؤں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری امان لے کے آیا ہوں اور تم اسلام لاتے ہو تو تمہاری زندگی جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو حضور نے کہا کہ یہ لو، جو امامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن پہنا تھا وہ امامہ اتارا، اور وہ امامہ اتار کر عمیر کو دیا کہ جاؤ یہ نشانی کے طور پر لے کر جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ یہ حضور کا امامہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امان دے دی ہے۔ ناظرین، صفوان جو ہے وہ اتنا بڑا دشمن اور حضور کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ کرنے والا، سازش کرنے والا، جب اس تک یہ پیغام پہنچا تو ناظرین مختصراً میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا کہ جو لوگوں کے دلوں کو فتح کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو حضور سے محبت کرنے کی، ان کی صورت کو، سیرت کو، ان کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ عبدالواسع محمد ہیں، انشاءاللہ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کریں گے۔ تو اس سے پہلے کال ہے وہ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عبدالواسع سے نعت سنیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بول رہا ہے؟ عبدالواسع آپ بات کرو ان سے، جی کون بول رہا ہے؟ بات کرو۔ میرا نام ہے حمزہ۔ کیا نام ہے؟ حمزہ۔ حمزہ، ماشاء اللہ، بڑا اچھا نام۔ آپ کو کچھ سنانا ہے؟ ہاں، سنو، آپ سنائیں۔ سورہ الناس۔ جی شاباش، آپ سنائیں۔ پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر وسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے حمزہ۔ بس تھوڑا سا جو ہے نا اس کے تلفظ کو ٹھیک کر لو، تھوڑی سی غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کر لو، تو آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ ہاں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن بنائے، صحیح قاری بنائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی خیریت، اللہ کا شکر ہے۔ عبدالواسی کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام جی۔ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے آمین، اور آمین، نیک بنائے اور آمین، عالم دین بنائے، اور بہت خوبصورت آواز ہے، ماشاء اللہ۔ تو ہماری ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے، تو عبدالواسی کے لیے بھی ہے، تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے بے کی شک، بے توفیق دے۔ شک، بے شک، بہت شکریہ جی، مہربانی مفتی صاحب، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ناظرین، عبدالواسع نے ایک نعت بھی تیار کی ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں، کیسے مناؤں آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں، کیسے مناؤں آپ کو۔ آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں، چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں۔ زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ کیا آئے گا، دل سیاہی کے بھنور میں ڈوبتا رہ جائے گا۔ واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا، یار غار سور کا، صدیقہ کونین کا۔ آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے، بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفا کرتے رہے۔ آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے۔
آپ کا ہے روٹھنا، ارض و سما کا روٹھنا، عرش کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹھنا۔ آپ کی نظروں سے جو گرتا ہے مر جاتا ہے وہ، راکھ بن کر اپنے قدموں میں بکھر جاتا ہے وہ۔ اس طرح تو آدمی خود آدمی رہتا نہیں، صاحب ایمان کیا انسان بھی رہتا نہیں، صاحب ایمان کیا انسان بھی رہتا نہیں۔ کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے۔ اپنے جوتوں اپنے سائے میں بتا دیجئے مجھے، آپ کا ناچیز خادم ہوں دعا دیجئے مجھے۔ زندگی کی تیز لہروں میں نہ بہہ جاؤں کہیں، گرد بن کر راستے ہی میں نہ رہ جاؤں کہیں۔ آپ کو خاتون جنت اور علی کا واسطہ، آپ کو فاروق عثمان غنی کا واسطہ۔ زندگی کو ایک بہت مشکل سفر درپیش ہے، ایک مشکل امتحان بار دیگر درپیش ہے۔ سوچ میں ڈوبا ہوا ہوں، سوچ ہی میں قید ہوں، بے بسی گھیرے ہوئے ہیں، بے بسی میں قید ہوں۔ ٹوٹتے جاتے ہیں سارے آسرے جتنے بھی ہیں، بے اثر ہیں لوگ سب چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں۔ کس قدر کتنا ضروری ہے سہارا آپ کا، میری قسمت ہی بدل دے گا اشارہ آپ کا، میری قسمت ہی بدل دے گا اشارہ آپ کا۔ بے عمل ہوں مغفرت کا ایک سہارا ہے ضرور، آپ کا ہر ایک صحابی جاں سے پیارا ہے ضرور۔ میں نے مختص کر لی اپنی چشم تر ان کے لیے، مضطرب رہتا ہوں میں شام و سحر ان کے لیے۔ میں نہ سرمد ہوں نہ مجنون ہوں نہ میں منصور ہوں، ان کا شاعر اور ان کا بندہ مزدور ہوں۔ میں نہ سرمد ہوں نہ مجنون ہوں نہ میں منصور ہوں، ان کا شاعر اور ان کا بندہ مزدور ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ان کی خوبیاں لکھتا رہوں، شوق سے میں آسماں کو آسماں لکھتا رہوں، شوق سے میں آسماں کو آسماں لکھتا رہوں۔ آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو۔ بہت بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ عبدالواسع، اللہ تعالیٰ آپ سے اور زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کا، آپ کی شان بیان کرنے کا کام لے۔ اور ناظرین، میری اور آپ کی ہم سب کی جو نسبت ہے، یقین جانیے جو نسبت اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس پہ ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کہ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ رب العزت کا کتنا فضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، احسان اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو نسبت عطا فرمائی ہے، اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں ناظرین اتنا کم ہے، جتنا شکر ادا کریں۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، آپ کا جو آپ کی کڑن تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا ایک ایک امتی جو ہے وہ پکا پکا مسلمان بنے، پکا پکا توحید پر چلے، نماز کی پابندی کرے،
اور حقوق کو ادا کرے، اچھا بیٹا بنے، اچھا والد بنے، اچھا شوہر بنے، اچھی بیوی بنے، اچھی بیٹی بنے، اور ایک اچھا مسلمان بنے، ایک اچھا انسان بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت یہ تھی کہ ایک ہم اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں، اور اس دنیا کو ایک پرامن جگہ بنائیں۔ اس دنیا کے اندر سے جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، جو ناانصافی ہے، ان سب چیزوں کو ہم ختم کر دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں جی۔ حضرت کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ، میں اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ حضرت، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے ماشاءاللہ، تو واسطے نے بہت اچھی نعت پڑھی۔ جی شکریہ تو جی۔ الحمدللہ، تو اگر میں بھی تھوڑی آپ ایک شعر سنائیں کوئی سا جی۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک شعر میں۔ جی صلی اللہ علی النبی الامی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود سبحان اللہ، ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ وہ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود سبحان اللہ، ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ محمد مدینے میں موجود ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوب، ماشاءاللہ جی۔ اللہ ٹھیک ہے تعالیٰ حضرت، دعا کی درخواست ہے، آپ سے بھی بالکل بالکل۔ اور دیکھیں، یہ تو ہمارے جذبات ہیں نا، اور جذبات کے لیے اچھی آواز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ جب اپنی کیفیات کو بیان کرتا ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، تو عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ جی نعت گوئی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے جی آپ کے پاس بڑی خوبصورت آواز ہو تو آپ جو ہے بس جبھی بیان کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی، یہ تو ایک محبت کرنے والے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ حسان میری شان میں جو ہے وہ اشعار پیش کرو، اور حضرت حسان بن ثابت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اشعار پیش کیا کرتے تھے، اور اللہ نے خود قرآن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، اور جگہ جگہ کہیں پر یاسین، کہیں پر طٰہٰ، کہیں پر مدثر، کہیں پر مزمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھائی، آپ کے سینے کی قسم کھائی، اور جو ہے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر آج ہم سب مل کر جو ہے وہ کیا خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس امت پہ احسانات ہیں، ایک احسان ہو تو آدمی کہے کہ حضور کے لا تعد، یعنی اتنے احسانات ہیں اس امت کے ہر فرد پہ، یعنی امت انسانوں کے اوپر تو حضور کے احسانات ہیں، جانوروں تک پہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے ایک بھیڑیا تھا، اس نے آ کر جو ہے وہ ایک بکریاں چلانے والا چرواہا اپنی بکریاں چلا رہا تھا، تو ایک بھیڑیا آیا اور اس کی بکری کو جو ہے وہ اٹھا کر لے گیا، تو اس نے جا کر جو ہے وہ اس بھیڑیے کو پکڑ لیا۔ تو اس بھیڑیے نے اس کو کہا کہ تم جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ تم نے جو ہے جو رزق اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقرر کیا ہے تو تم نے جو ہے وہ مجھ سے کیوں چھینتے ہو، اور تم تو اس امتی کے ماننے والے ہو جو تو تمام کے تمام انسانوں اور جانوروں سب کے لیے رحم کرنے والا ہے، اور ان کو جا کر میرا جو ہے وہ سلام کہہ دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چرواہا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آج میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک بھیڑیا جو ہے وہ اس نے گفتگو کی اور اس نے جو ہے وہ آپ کو سلام پیش کیا۔ دیکھیں، یعنی وہ بھیڑیا جو ہے جب اس نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ پھر جب بھیڑیے نے آ کے شکایت کی کہ جی ہم جب نکلتے ہیں تو بکریوں کو یا جو ریوڑ میں سے بکری کو پکڑتے ہیں تو عام طور پہ یا تو ہمیں پکڑ لیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، تو اب ہم بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی چرواہے تھے ان کو کہا کہ بھئی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، اور جو بکری یا بکری کا بچہ ریوڑ سے نکل جائے اور جو اس سے جدا ہو جائے اور جو بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جائے تو اللہ نے ان کا رزق اس میں رکھا ہے، تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ ایک جانور کی جو ہے وہ تکلیف کو سمجھا. ایک اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے جو ہے جھکا اور جھک کر حضور کو سلام پیش کیا اور اس نے اپنے مالک کی شکایت کی کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ پر سامان زیادہ لاتا ہے, مجھ سے کام زیادہ کرواتا ہے, اور لیکن میری جو ہے وہ صحیح طور پر میری خدمت نہیں کرتا, مجھے کھلاتا پلاتا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو کہا کہ بھائی تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے, تم اس کو کھلایا بھی کرو پلایا بھی کرو, اس کے آرام کا بھی خیال رکھا کرو. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی جانوروں کے لیے. ایسے کئی واقعات ہیں. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. I am Mujtaba Akbar and I am 8 years old. ماشاء اللہ. And I want to recite Yasin. یاسین کے تھوڑی سی آیتیں پڑھ لینا, ٹھیک ہے؟ پوری یاسین تو ہم نہیں سن سکیں گے, تو چلو پڑھو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بہت اچھا. عبداللہ سے کیسا پڑھا انہوں نے؟ بہت اچھا. بہت اچھا پڑھا. Also, my sister wants to read بات کرو, Allah. پڑھو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے؟ پوچھو, نام پوچھو عبداللہ سے. آپ کا نام کیا ہے؟ انیشا اکبر. اچھا ٹھیک ہے, یو کین ریسائٹ ناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلقنا الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. بہت اچھا. صرف ایک بات کا خیال رکھیں, جب بھی عبداللہ سے بچے آپ بھی جب بھی قرآن پڑھیں نا, تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے؟ قرآن جب بھی شروع کرتے ہیں نا تو اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں. جب اعوذ باللہ آپ پڑھیں گے اور پھر آپ بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھیں گے, اس لیے کہ ایک تو قرآن جب زبانی پڑھتے ہیں اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن قرآن کو جب آپ زبانی پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ, قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو جب ارادہ کریں قرآن پڑھنے کا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. تو تعوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے. اور انسان کیونکہ زبان سے بری باتیں بھی نکالتا ہے نا, جیسے آپ لوگ بچے باتیں کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, تو بچے بھی بڑے بھی, بچے تو ماشاءاللہ معصوم ہوتے ہیں, بڑے لوگ بھی, تو اس زبان سے اب جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں نا تو اب آپ اس زبان کو بھی صاف کرتے ہیں. پہلے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور پھر شیطان سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تو شیطان سے ہماری حفاظت فرما, اور ہم جو قرآن پڑھیں تو ہم صحیح طور پہ قرآن پڑھیں, ٹھیک ہے؟ تو جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کرنی ہوگی اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو سب ماشاءاللہ بچے بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں. تم جو بچوں نے پڑھا کیسا لگا تمہیں؟ بہت اچھا تھا. بہت اچھا تھا. تو کس طرح اور پریکٹس کرنی چاہیے ان کو؟ تھوڑا اور فوکس کریں. اور تو آپ جو ہے وہ آپ کیا کیسے پڑھتے ہو؟ آپ فوکس کرتے ہو؟ جی. کتنا فوکس کرتے ہو؟ روزانہ کتنی دیر قرآن پڑھتے ہو یہ بتاؤ مجھے. تقریباً 45 منٹس. 45 منٹس پڑھتے ہو آپ. تو اس میں جو ہے ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھتے ہو. آپ کا قرآن ناظرہ تو ختم ہو گیا نا, ابھی آپ کیا کر رہے ہو؟ قرآن حفظ کر رہے ہو؟ جی. کون سی صورتیں حفظ کر رہے ہو؟ کیا کتنا حفظ کر لیا آپ؟ یاسین کا ایک رکوع باقی ہے. یاسین کا؟ اچھا. تو ابھی جو آپ جب قرآن پڑھتے ہو تو آپ کو کیا یعنی آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہو یا آپ کو تکلیف, سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے, الجھن ہوتی, کیا ہوتا ہے بتاؤ, صحیح سے بتانا. جس دن میں تھکا ہوتا ہوں اس دن تھوڑا جیسے شروع میں جیسے مجھے بہت انوئنگ فیل ہوتا ہے. اچھا, تھکاوٹ کی وجہ سے. پھر لیکن آگے ہاں اصل میں پتہ ہے کیا ہے, وہ کیونکہ جب آدمی, آپ اسکول کے ٹائمنگ بہت زیادہ ہے نا, اب آپ ہائی اسکول جاتے ہو نا تو اس کے ٹائمنگ بہت زیادہ ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا
لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے اسی لیے کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے جو ہے آدمی وضو کر لے. تو جب آپ گھر آؤ تو گھر آ کے جب آپ کی ماما کہتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اچھی طرح سے جو ہے وہ کھانا کھائیں اور تھوڑا سا ریلیکس ہوں، آرام کریں، پھر وضو کریں. پھر وضو کر کے آرام سے وضو کر کے اور دودھ شودھ پی کے فریش ہو کے قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے. تو اگر طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، تو پھر تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے، پھر تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر پڑھنا چاہیے، تاکہ آدمی فریش ہو کے پڑھے گا اتنا دماغ کے اندر بیٹھے گا. ٹھیک ہے. تو ناظرین ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے. عبدالواسع محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ اور بچے کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا چاہیں بالکل پیش کر سکتے ہیں. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.